السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے باندی کا عبرتناک صبر۔ حضرت عمر ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بڑے بہادر اور بہت سخت تھے۔ آپ کی بہادری کی کہاوت بن گئی تھی، تمام قبیلے آپ کی بہادری کے قائل تھے۔ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کی باندی لبنیہ مسلمان ہو گئی۔ آپ نے غصے میں پوچھا، بدبخت باندی، کس لالچ نے تجھے مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا؟ آپ اس مسلمہ کو بال پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لائے۔ لبنیہ پہلے تو وہ ڈری گھبرا گئی، پر جب عمر نے ان سے پوچھا کہ کون سی لالچ سے وہ مسلمان ہوئی ہے تو اسے جوش آیا۔ اس نے جواب دیا، عمر، کسی لالچ نے مجھے مسلمان ہونے پر نہیں ابھارا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی مالدار نہیں ہیں، بادشاہ نہیں ہیں، حاکم نہیں ہیں، ان کے پاس کیا رکھا ہے؟ عمر نے بات کاٹتے ہوئے کہا، پھر تو مسلمان کیوں ہوئی؟ لبنیہ نے کہا، اس لیے کہ اسلام صرف ایک خدا کی عبادت کرنا سکھاتا ہے، بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتا ہے۔ عمر نے غضب ناک ہو کر کہا، بیوقوف، خیالی خدا کو پوجتی ہے، کمبخت، اسلام کو چھوڑ دے۔ لبنیہ نے عاجزی سے کہا، میرے آقا، یہ ناممکن ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، انہوں نے لبنیہ کو مارنا شروع کر دیا۔ ایک کمزور عورت ایک طاقتور مرد کی مار کیسے سہ پاتی؟ لبنیہ تڑپنے لگی، چہرہ پیلا پڑ گیا، لیکن صبر کے ساتھ سہتی رہی، یہاں تک کہ عمر مارتے مارتے تھک گئے۔ آپ ایک طرف بیٹھ گئے اور کنیز سے بولے، لبنیہ، میں نے تجھے رحم کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، زندگی چاہتی ہے تو اسلام چھوڑ دے۔ لبنیہ نے بڑی ہمت بھرا جواب دیا، اے عمر، اگر تم میری بوٹی اڑا دو، ہڈیاں توڑ دو، تو بھی یہ ناممکن ہے کہ اسلام چھوڑ دوں۔ میں تم سے عاجزی کے ساتھ کہتی ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت عمر کو اس کے جواب پر بڑا طیش آ گیا، اگرچہ وہ باندی کو مارتے مارتے تھک گئے تھے، لیکن اس کی اس بات سے ان کو اتنا طیش آیا کہ انہوں نے پھر مارنا شروع کر دیا۔ جب لبنیہ پٹ رہی تھی تو بہت سے لوگ ان کے چاروں اور جمع ہو گئے تھے اور ہر آدمی اسے برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، لیکن انہیں نہ گالیوں کی پرواہ تھی نہ مار کی۔ وہ بے زبان جانور کی طرح پٹتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ بے دم ہو کر گر پڑی اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس جگہ کافی مجمع تھا، لوگ بڑے جوش اور غضب میں بھرے ہوئے کنیز کو پیٹنے کا تماشا دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف سے شور و گل کی آواز آئی، لوگ اس طرف دیکھنے لگے، ادھر سے سینکڑوں آدمی ایک کالے رنگ کے آدمی کو رسی میں جکڑے لاتے ہوئے نظر آئے۔ اس مجمع نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا، یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کی انتہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے دشمنوں کی بھیڑ تھی، سب کے سب جوش و غضب سے دیوانہ بنے ہوئے تھے۔ وہ حضرت بلال کو گھسیٹتے لا رہے تھے، لال مکے، گھوسے، کھجوروں کی کمچیاں، چمڑے کے کوڑے مارتے آ رہے تھے، کچھ لوگ کنکر اور پتھر بھی مار رہے تھے۔ ایک بڑا آدمی بھی ان کے ساتھ تھا، یہ امیہ بن خلف تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے غلام تھے۔ وہ آواز دے دے کر کہہ رہا تھا، مارو اس بدبخت کو، خوب مارو، یہ مسلمان ہو گیا ہے، یہ باغی اور غدار ہے۔ جب وہ مارنے کے لیے کہتا تو لوگ زور زور سے ان کو مارتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹ رہے تھے، آپ کا تمام جسم زخمی ہو گیا تھا، زخموں سے خون بہہ رہا تھا، مگر آپ کو نہ زخموں کی پرواہ تھی اور نہ خون نکلنے کا ڈر۔ نہ آپ کے لبوں پر آہ تھی، نہ کسی کا شکوہ، اور نہ چہرے سے کسی قسم کا غم اور دکھ ظاہر ہو رہا تھا۔ جب آپ کو کوئی پتھر لگتا یا کوئی گھوسا یا لات مارتا تو آپ نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب آپ احد کا نعرہ لگاتے تو مکہ کے کفار سخت غضبناک ہو کر اس سے
پہلے سے زیادہ تیروں اور پتھروں کی برسات کرتے۔ آپ کہتے مارو مجھے مارو، میں مسلمان ہوں، ایک خدا کو پرستار ہوں، خدا نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں اس کا نام لوں اور پٹوں، خدا کی قسم اس پٹنے میں بھی لذت ہے، مارو مجھے، مارتے مارتے مار ڈالو۔ ان وحشی سنگ دل درندوں میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو ان پر رحم کھاتا، بے رحم بھیڑیوں میں سے انہیں بچاتا۔ دھوپ سخت تھی، ریت کا ذرہ ذرہ خوب جل رہا تھا، اتنا کہ اس پر ننگے پیر چلنا مشکل تھا۔ وہ لوگ حضرت بلال کو گھسیٹتے ہوئے مکہ سے باہر لے گئے، انہیں تپتی ہوئی ریت پر کھڑا کیا، کپڑے اتار کر جسم کو ننگا کیا، جس سے جتنا مارا گیا، پھر جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ ایک بڑا پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیا گیا تاکہ آپ کے کروٹ لے کر ریت کی تپش میں راحت نہ پا سکے۔ آپ چت پڑے ہوئے تھے، وزنی پتھر جس کا کئی آدمیوں نے اٹھا کر آپ کے سینے پر رکھ دیا تھا، سینے پر دھرا ہوا تھا، آپ حرکت نہ کر سکتے تھے، شریر جھلس رہا تھا، پیاس کی تیزی کی وجہ سے زبان اور تالو میں کانٹے سے جم گئے تھے۔ آپ صبر و شکر سے یہ تمام سختیاں برداشت کر رہے تھے، اُب بھی نہ کرتے تھے۔ اگر کبھی نعرہ لگاتے تو وہی احد احد پکارتے، یعنی اس خدا کی جس کی عظمت و جلال کا قائل ہے، اور مکہ کے کافروں کو اگر جیت تھی احد کے نام سے۔ جب حضرت بلال احد کا نعرہ لگاتے، اللہ احد کہتے، کافروں کے تن بدن میں آگ لگ جاتی، بھڑک اٹھتے، سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے پتھر پر کھڑے ہو جاتے۔ امیہ چیخ کر کہتا، بلال چھوڑ دے، اس کلمے کو چھوڑ دے، اسلام کو تجھے آزاد کر دوں گا، تجھے دولت دوں گا، تم عزت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ حضرت بلال کہتے ہیں، امیہ میں جب تک زندہ رہوں گا احد کا نعرہ لگاؤں گا، اسلام میری نس نس میں بس گیا ہے، جب تک رگوں میں خون جاری ہے اسلام کا دامن نہیں چھوڑے گا، کوئی لالت مجھے اسلام سے نہیں پھیر سکتا۔ امیہ غضبناک ہو جاتا، وہ کفار کو اشارہ کرتا اور وہ کافی دل کھول کر حضرت بلال کو مارتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی آزمائش، جس وقت حضرت بلال پر یہ ظلم ہو رہے تھے، اسی وقت ان کے قریب ہی صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی رسیوں میں بندھے جکڑے پڑے ہوئے تھے۔ قریش ان کو مارتے اور ان کو چت لٹا کر ان پر سینے پر دو پہلوان عرب کے ان کے سینے پر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ صہیب خدا کا نام مت لے، زندگی چاہتا ہے تو بتوں کو معبود مان، ان کی خدائی کا اقرار کر ہے ان کے ہی آگے سر جھکا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تکلیف میں تھے، یہ جلتی ہوئی ریت پر پڑے تھے، ننگا بدن تھا، گرم ریت نے پورے بدن میں جلن پیدا کر رہی تھی، انہیں مارا جا رہا تھا، ان کے سینے پر دو آدمی کھڑے تھے، پسلیاں دبی جا رہی تھی، موت اور زندگی کا سوال تھا، لیکن اسلام کے ان کے دل کو اتنا سخت کر دیا تھا کہ باوجود اتنی تکلیف کے زبان سے یہی نکلتا تھا کہ مرتے دم تک اسلام نہ چھوڑوں گا، تم مارو، یہاں تک کہ مارو کہ مر جاؤں۔ قریش اس نعرے کو سن کر اور زیادہ غضبناک ہوئے اور انہوں نے ان کے سر کو پتھروں سے کچلنا شروع کر دیا۔ آپ کا سر پھٹ گیا، خون کا پرنالہ بہہ نکلا، حواس ختم ہو گئی، بے ہوشی چھا گئی۔ آپ نے بے ہوشی کی حالت میں پانی مانگا۔ ان درندوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو اس بے بس مسلمان کے سوکھے گلے میں کچھ بوندیں ٹپکا دیتا۔ حضرت صہیب بے دم ہو گئے، ان کے چہرے پر پیلا پن چھا گیا، آنکھیں گہری دھنس گئی، جسم بے حرکت ہو گیا اور سانس بھی تھم گئی آ رہی تھی۔ حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالی عنہ پر کفاروں کا ظلم۔ جس وقت حضرت صہیب بے ہوش ہوئے، اسی وقت مکے کی طرف سے شور و گل بلند ہوا۔ جو لوگ وہاں جمع تھے ان میں سے ہر ایک طرف نظر اٹھا کر دیکھا، اس طرف میں 100 کفار 3 مسلمانوں عورتوں کو گھسیٹ کر لاتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے آگے ابو جہل، ابو لہب، عباس، صفوان، ولید اور بہت سے دشمن اسلام نظر آ رہے تھے۔ ان مظلوم مسلمانوں میں
ایک حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں رسی بندھی ہوئی تھی۔ کچھ آدمی اس رسی کو کھینچتے ہوئے لیے چلے آ رہے تھے۔ آپ کا ننگا جسم ریت پر گھسیٹ رہا تھا، تمام جسم چھل گیا تھا، زخموں پر ریت چپک گیا تھا جو بہت تکلیف دے رہا تھا۔ جب ان شیطانوں کا گروہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آیا تو ایک گبریلا نکل کر رینگا امیہ اسی جگہ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے آواز دے کر مذاق میں کہا، ابو فقی دیکھ تیرا خدا یہاں ہے۔ ابو فقی رضی اللہ تعالی عنہ نے سر اٹھا کر گبریل کو دیکھا اور کہا، امیہ مذاق نہ اڑا، میرا دوستوں کا خدا وہی ہے جس نے مجھے اور تجھے اور پوری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ امیہ نے بگڑ کر کہا، بدبخت بت ہمارے معبود ہیں، وہ معبود جن کو ہم اور ہمارے باپ دادا اور سارا عرب پوجتے چلے آ رہے۔ حضرت ابو فقی نے کہا، پتھر کے بت اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، وہ کیسے خدا بن جائیں گے؟ خدا تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، جو پانی برساتا ہے، ہوا چلاتا ہے، چھپی اور کھلی چیزوں کو جانتا ہے، وہ اکیلا اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سن کر امیہ کو بڑا غصہ آیا۔ وہ جھکا اور حضرت ابو فقی کا گلا پکڑ کر اس زور سے گھونٹا کہ ان کی آنکھیں ابل پڑی، چہرہ تما گیا، سانس رک گئی۔ سب نے سمجھ لیا کہ حضرت ابو فقی کا دم نکل گیا۔ امیہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر حضرت ابو فقی کو دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی سانس چلنے لگی، چڑھی ہوئی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی۔ کفار انہیں دیکھ کر سخت حیران ہو گئے۔ امیہ نے کہا، ابو فقی تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابو فقی نے جواب دیا، وہ جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے۔ امیہ نے کہا، لوگو ابھی اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہوا ہے، ذرا وہ بھاری پتھر اس کے سینے پر رکھ دو۔ ایک بڑا بھاری پتھر قریب ہی پڑا تھا، 5-6 من کا تھا۔ کئی آدمیوں نے مل کر پتھر اٹھایا اور حضرت ابو فقی کے سینے پر رکھ دیا۔ پتھر گرم تھا، وزنی تھا اور اتنا بھاری تھا کہ جب ابو فقی کے سینے پر رکھا گیا تو ان کی زبان نکل آئی، تڑپ گئے، ہل نہ سکے اور بے دم ہو کر رہ گئے۔ امیہ نے پوچھا، اب بتا کہ خدا کون ہے؟ حضرت ابو فقی بول نہ سکتے تھے، سانس نکلی جا رہی تھی، حرکت کرنے کی طاقت نہ تھی۔ انہوں نے اشارے سے بتایا کہ خدا وہ ہے جو نیلی چھت پر ہے۔ امیہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ قریب ہی سے دل ہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ سب نے گردنیں اٹھا کر دیکھا۔ پہلی ہی نظر میں دکھائی دے گیا کہ ابو جہل برچھی لیے کھڑا ہے اور سمیہ کے سینے سے خون ان کا فوارہ ابل رہا ہے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، کمبخت کنیز کیوں جان دیتی ہے؟ اب بھی اقرار کر، ہبل سب سے بڑا خدا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو اور پڑھنے میں، سننے میں اور سنانے میں غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے اور آگے شیئر کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔